وحشت عشق ناول بہت ہی ایموشنل اور رومانٹک ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین اپنے لائکس اور کمنٹس کا اظہار ضرور کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ جی تو چلتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 8 کی طرف۔ وہ میں گر گئی تھی، شزرا نے اس کی طرف دیکھے بغیر ہی جھوٹ کا سہارا لیا۔ وہ گہرا سانس کھینچ کے رہ گیا۔ میں جانتا ہوں یہ سب آذر نے کیا ہے، برہان نے پورے وثوق سے کہا۔ شزرا کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر گرنے لگے اور اس نے فوراً ارد گرد دیکھا مگر سب اپنی ہی موج میں گم تھے۔ میں آپ کو بول رہی ہوں میں گر گئی تھی، تو آپ یقین کیوں نہیں کر رہے؟ اس بار شزرا نے قدرے ترش لہجے میں کہا اور اٹھ کے وہاں سے چلی گئی، مگر اس کا جیسے باہر آنے کو بےتاب تھا۔ تقریب ختم ہوئی تو شزرا نے سکھ کا سانس لیا اور فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی اور کچھ دیر تنہا رہنا تھا۔ آج اس کے اعصاب بری طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے تھے۔ آج آذر کا یہ رویہ اسے بری طرح توڑ چکا تھا۔ وہ اب بھی صدمے اور بے یقینی کی کیفیت میں کھڑی بیٹھی تھی، اور پہلے آذر کا یہ رویہ اور پھر برہان، وہ جیسے اپنی سوچوں سمجھنے کی صلاحیت کھوتی جا رہی تھی۔ وہ اٹھ کے کپڑے چینج کرنے چلی گئی اور چینج کر کے منہ ہاتھ دھو کے باہر آئی تو اس نے آذر کا اپنا منتظر پایا۔ وہ خاموشی سے اسے تکتی رہ گئی۔ یہ میڈیسن لے لو ساتھ دودھ کے۔ آذر نے سائڈ ٹیبل پر یہ پین کلر اور دودھ گلاس رکھتے ہوئے اس نے اس کی طرف اشارہ کیا اور بغیر اس کے روم سے چلے گئے۔ آذر اپنے روم میں آ کے جیسے ڈھہ سے گئے اور انہوں نے آج شزرا کو بہت تکلیف دی تھی، وہ جانتے تھے، مگر یہ اس کی تکلیف بہت کم تھی جو وہ سہ رہے تھے۔ ٹھنڈے پانی میں شاور کے بعد انہیں خود کو کافی تا حد تک ریلیکس کیا اور اعصابی طور پر بے حد تھک چکے تھے۔ اب سونا چاہتے تھے مگر نیند ان کی آنکھوں سے جیسے روٹ کی تھی۔ وہ اپنی نظروں میں بار بار شزرا کے آنسو ٹھہرے جاتے، بے چین ہو جاتے۔ بالآخر نیند ان پر مہربان ہو ہی گئی۔ اگلے کچھ دن خاموشی کی نظر ہوئے تھے۔ شزرا اور آذر دونوں ہی ایک دوسرے سے بچتے پھرتے، دونوں حتی الامکان کوشش کرتے ایک دوسرے سے سامنا نہ ہو، مگر پھر ایک گھر میں رہتے ہوئے یہ ممکن نہیں تھا۔ مگر شزرا اس ناممکن کو ممکن بنا لیا تھا۔ اب وہ آذر کی موجودگی میں اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتی اور اس بات کو آذر شدت سے محسوس کرتے تھے۔ ان کی منگنی والے دن کے رویے کے بعد شزرا ان سے بہت دور ہو چکی تھی، اتنی دور کہ وہ سامنے بیٹھی ہوتی تو بھی میلوں کے فاصلے پہ لگتی، مگر اب یہ فاصلہ پار کرنا آسان نہیں تھا۔ وہ صبح ایک عام سی صبح تھی، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ رات ہوتے ہی وہ اپنے ساتھ کتنے ہنگامے لائے گی۔ صبح سے ہی شزرا کا دل جیسے کسی انہونی کا پتہ دے رہا تھا۔ آذر کے ماموں مامی کی دوپہر میں کال آئی تھی اور رات تک آئیں گے، کچھ ضروری بات ہے۔ بس جب سے شزرا کا دل ہول رہا تھا اور اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ اس کا منظر خود کو غائب کر لے، اور اس کا دل جس خدشے کے تحت دھڑک رہا تھا وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ خدشہ صحیح ثابت ہو، اور پھر آذر کو سنبھالنا اس کے بس سے باہر تھا۔ ابھی بھی وہ پریشانی کے عالم میں بھری دوپہر میں گھر کے پچھلے باغ میں بنی چھت پہ جاتی اور سیڑھیوں پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ شزرا تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ میں تمہیں پورے گھر میں ڈھونڈ لیا، منال نے گھر کے پچھلے میں شزرا کو خاموشی سے بیٹھے دیکھ کے کہا۔ جی اپی کوئی کام تھا؟ شزرا فوراً سیدھی ہو بیٹھی۔ نہیں کوئی کام نہیں تھا، بلکہ سب کاموں سے فارغ ہو کے تمہیں ڈھونڈ رہی تھی، منال نے مسکرا کے کہا اور اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ شزرا نے اس بات میں سر ہلا کے نظریں سامنے کھڑے درخت پر جما دی جہاں پرندوں کے بے شمار گھونسلے تھے، مگر زیادہ دیر تک شاید خالی تھا۔ اکا دکا گھونسلوں میں ان کے بچوں کے چہچہانے کی آوازیں آ جاتی جو اس بھری دوپہر میں نہایت پلی لگ رہی تھیں۔ وہ پھر سے کسی پرندے کی درد تکلیف سے کراہنے کی آواز سنی اور بے چین ہو اٹھی۔ ابھی یہاں کوئی پرندہ درد سے کرا رہا ہے؟ اس نے اس پیڑ کی سمت دیکھتے ہوئے بے چینی سے کہا۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے ان کے لیے، اگر ہم قریب بھی گئے تو چیل کوے ہمیں نقصان ہی پہنچائیں گے، منال نے سرسری سے لہجے میں کہا۔ وہ صرف انہیں دیکھ کے رہ گئی، وہ بھی تو درد سے کرا رہی تھی، اور منال بے نیاز تھی، اسے خبر ہی نہیں تھی کہ شزرا کے دل پہ کیا گزر رہی ہے۔ اسی طرح منال اس پرندے کے دکھ سے بھی بے خبر تھی۔ وہ اتنی بے خبر کیسے ہو سکتی تھی؟ اس کا دل یکدم ہی دکھ سے بھر گیا۔ اپی کیا آپ کو اس پرندے کی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی؟ اس نے ایک مہم سی امید کے تحت پوچھا۔ پتہ نہیں وہ کہاں سننا چاہتی تھی اور کہا کیا پوچھ رہی تھی۔ وہ اس وقت اس پرندے کی جگہ خود کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ سننا چاہتی تھی کہ ہاں منال کو اس کا درد محسوس ہوتا ہے۔ وہ اپنی محبت میں اس کی ذات سے بے خبر نہیں ہوئی تھی، مگر دوسری طرف بے نیازی تھی۔ شزرا اس پرندے کے لیے ہم کیا خود کو مشکل میں ڈالیں؟ منال اس کے بے سرو پا سوال سے عاجز آ چکی تھی۔ کیوں کیا ہم کسی دوسرے کے لیے خود کو مشکل میں ڈال نہیں سکتے؟ اس نے مہم سی امید کے تحت ایک اور سوال کیا۔ ڈال سکتے ہیں، بالکل ڈال سکتے ہیں، منال نے چمکتی آنکھوں سے کہا اور اٹھ کے اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ مگر ہمیں یہ بھی تو یقین ہو کہ ہمارا یہ عمل سامنے والے کے لیے خوشی کا باعث بنے گا۔ ہم اپنی بے وقوفی میں کوئی غلطی تو نہیں کرنے جا رہے جسے ہم بھلائی سمجھ رہے ہیں کہ وہ سامنے والے کے لیے
مشکل نہ کھڑی کر دے۔ منال آرام سے اسے سمجھا رہی تھی اور شزرا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھا کر اسے لے کر تھوڑا آگے بڑھی۔ یہ دیکھو، اس نے قدرے نیچے نیچے ڈالی پہ بنے ایک گھونسلے کی طرف اشارہ کیا کہ غالباً اس سے آواز آ رہی تھی۔ وہ کسی کبوتر کا گھونسلہ تھا، وہاں کوئی درد سے نہیں کرا رہا تھا، بلکہ وہ چھوٹے چھوٹے بنا پروں کے بچے ایک دوسرے سے کھیلنے میں مصروف تھے۔ شاید پل بھر کو کوئی رویا ہو، مگر اگلے ہی لمحے پل میں وہ سب بھول بھال کے کھیلنے میں مگن تھے۔ منال نے شزرا کے چہرے کے بغور دیکھتے ہوئے، شزرا سن سی کھڑی وہ سب دیکھ رہی تھی۔ ہم اپنے جوش میں گھونسلہ ڈھونڈنے کھڑے ہوتے ہیں تو نہ جانے کتنے ہی پرندوں کو اڑا دیتے ہیں، مگر جب غور کیا تو یہ آواز یہاں سے آ رہی تھی۔ منال بول رہی تھی اور وہ سن رہی تھی، اور وہ صرف سن ہی رہی تھی، اس کا دماغ کچھ نہیں سوچ رہا تھا۔ اسے منال کی باتش کے ایک پل کو یہ لگا کہ شاید جلدی میں کوئی غلطی فیصلہ کر لیا ہے، اور اسی بات پہ اس کا دل کچھ پلوں کے لیے رکھنا بھول گیا۔ مگر اگلے پل ہی اس نے خود کو تسلی دی کہ شاید آذر کا رویہ شروع میں تھوڑا خراب رہے، پھر شاید سب کچھ بھول کر اپنی زندگی میں مگن ہو جائیں۔ اس کے دل سے منال کے لیے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا نکلی تھی۔ رات میں آذر کے ماموں اور مامی سویرا اور ان کے گھر آ گئے تھے۔ برہان ساتھ نہیں آیا۔ شزرا کا دل پل پل سمٹ کے مٹھی میں آ رہا تھا، مگر وہ خود کو سنبھالنے ادھر ادھر مصروف تھی۔ اس وقت بھی سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے باتیں کرنے میں مصروف تھے، اور شزرا کچن میں منال کا ہاتھ بٹھا رہی تھی۔ اس اثنا میں آذر اسے آفس سے آتے دکھائی دیے۔ وہ سیدھا اپنے روم کی طرف بڑھے، مگر ڈرائنگ روم سے آتی آوازوں نے ان کے قدم جکڑ لیے۔ وہ اپنے روم میں جانے کے بجائے کچن کی طرف آگے۔ کوئی آیا ہے کیا گھر میں؟ انہوں نے شزرا کو نظر انداز کر کے منال کو مخاطب کیا، اور پیچھے پانی کی بوتل نکال کر گلاس میں پانی انڈیلنے لگے۔ جی، وہ آپ کے ماموں اور مامی آئے ہیں، منال نے جواب دیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب آذر نے خود سے منگنی کے بعد منال کو مخاطب کیا تھا۔ شاید گلاس میں پانی چھلکا تھا اور انہوں نے قہر زدہ نظر شزرا کے جھکے سر پر ڈالی، جو کانپتے ہاتھوں سے سلاد کے لیے سبزیاں کاٹنے میں مصروف تھی۔ اس نے آذر کی نگاہیں خود پہ محسوس کر لی تھی۔ گھبراہٹ میں یکدم ہی اس کی انگلی میں گہرا کٹ لگ گیا۔ آہ! اس کے منہ سے کراہ نکلی اور آذر پانی کا گلاس چھوڑ کر فوراً اس کی طرف بڑھے۔ زخم کافی گہرا لگا اور اس کی انگلی سے خون بل بل بہہ رہا تھا۔ منال، فرسٹ ایڈ باکس لے آؤ، انہوں نے شزرا کے زخم کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ منال گھبرا کے جلدی سے کچن سے باہر باکس لینے چلی گئی، اور شزرا نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر انہوں نے گرفت مضبوط کر دی تھی۔ پلیز چھوڑے میرا ہاتھ، اس نے بھیگے لہجے میں کہا۔ منال کو آنے دو، زخم گہرا ہے، انہوں نے رسان سے کہا، اور ٹیشو پیپر اس کے ہاتھ سے بہتا ہوا خون صاف کرنے لگے۔ آج تمہارا زخم دیکھ کے مجھے تکلیف نہیں ہو رہی، آذر نے ایک تلخ سی مسکراہٹ کے ساتھ سر سپاٹ لہجے میں کہا، اور اس کی بات پہ شزرا کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ اسے کیوں درد ہو رہا تھا؟ وہ یہی تو چاہتی تھی کہ آذر اس کے راستے سے ہٹ جائیں، اس سے محبت نہ کرے، تو کیوں اس کی آنکھیں بھیگی تھی؟ اچھی بات ہے نا؟ اگلے ہی پل اس نے خود کو سنبھال کے ان کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، جیسے کوئی معمول کی بات کی گئی ہو۔ وہ پل بھر کو ششدر ہوئے۔ کیا سامنے کھڑی لڑکی اتنی ہی ظالم تھی کہ اسے ان کی آنکھوں سے چھلکتی ہوئی محبت نہیں دکھائی دے رہی تھی؟ وہ پلک تک نہ جھپک سکے۔ تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے تو یہ آنسو کیوں؟ انہوں نے اس کی پلکوں کے کنارے پہ اٹکا موتی اپنے پوروں پہ چنتے ہوئے نرمی سے کہا، مگر شزرا کو ان کا لہجہ تمسخر اڑاتا لگا، مگر وہ تو اس کے چہرے پہ کسی دکھ کی تحریر پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہاں اجنبیت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یہ لیں فرسٹ ایڈ باکس، منال نے کچن میں آتے ہی باکس ان کے سامنے کیا۔ تم کر دو، انہوں نے اس کی طرف دیکھے بغیر ہی وہاں سے لمبے لمبے ڈاگ بھرتے چلے گئے۔ وہ ان کے قدموں کی مخصوص چاپ کو خود سے دور ہوتا محسوس کرتی رہی۔ وہ دونوں چائے لے کر ڈرائنگ روم میں گئی تو سب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ وہ دونوں سب کو چائے سرو کرنے لگی۔ اسی اثنا میں آذر بھی آ گئے، اور وہ آ کے امین صاحب کے برابر میں بیٹھ گئے۔ شزرا بیٹی ادھر آؤ، آذر کی مامی نے جہاں آرا نے پیار سے شزرا کو اپنے پاس بلایا۔ شزرا کو سمجھ نہیں آیا انہوں نے کیوں اسے اپنے پاس بلایا ہے، لیکن وہ جا کے ان کے برابر میں بیٹھ گئی۔ بھائی صاحب، اگر آپ لوگوں کا جواب ہاں میں ہو تو ہمیں بہت خوشی ہوگی، انہوں نے امین صاحب اور دلاور صاحب کو مخاطب کر کے کہا، اور شزرا کے ہاتھ پہ پیسے رکھے۔ شزرا کو اپنے قدموں کے نیچے سے زمین ہلتی محسوس ہوئی، اور اس کا ڈر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ ساکت سی نگاہوں سے اپنے ہاتھوں پہ رکھے شگون کے پیسوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا، اور اسے لگا کہ اس کے حواس اس کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ نظر اٹھا کے سامنے صوفے پہ بیٹھے آذر کی طرف دیکھ لیتی۔ دوسری جانب آذر کے دل و دماغ میں بجلیاں سی گوند گئیں، وہ اور خیرت سے بے یقینی کی تصویر بنے بیٹھے تھے۔ اس کی نظریں صرف آذر کے قدموں پہ جمی تھی، پھر اس نے ان قدموں کو وہاں سے جاتے دیکھا، اور کچھ دیر کے بعد وہ اٹھ کے اپنے روم میں آ گئی۔ آنسو تواتر سے بہنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں
جانے کتنے آنسو نکل کر بے مول ہوئے تھے۔ رات کے 2 بج رہے تھے مگر آذر گھر نہیں لوٹے تھے۔ جانے کہاں کہاں کی ہاک چھان رہے تھے۔ پچھلے کئی گھنٹوں سے وہ مسلسل گاڑی سڑکوں پر دوڑا رہے تھے اور ان کے دماغ میں اس وقت جکھڑ چل رہے تھے۔ ان کی آنکھیں اس وقت لہو رنگ تھیں۔ کسی بہت اپنے کے کھونے کا دکھ کیا ہوتا ہے، یہ کوئی آذر سے پوچھتا جو پل پل اس اذیت سے گزر رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد وہ گھر پہنچے تو سب سو چکے تھے۔ گھر میں سناٹا طاری تھا مگر جب شزرا کے روم کے سامنے سے گزرنے لگے تو اندر سے رونے اور سسکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ بلا ارادہ ہی دروازہ کھول کے اندر بڑھے مگر اگلے ہی پل سامنے کا منظر دیکھ کے دنگ رہ گئے۔ کمرے میں ملغجا سا اندھیرا چھایا ہوا تھا اور اس اندھیرے میں کھڑی شزرا آذر کو بخوبی دکھائی دے رہی تھی اور اس کے ایک ہاتھ میں چھری تھی اور جس میں وہ اپنی کلائی کی نس کاٹنے والی تھی۔ آذر نے فوراً آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے چھری لے کر دور پھینکی اور اچانک افتاد سے شزرا گھبرا گئی اور وہ پٹی پٹی نگاہوں سے آذر کو دیکھ رہی تھی۔ یکدم ہی آذر کا ہاتھ اٹھا اور اس کے گال پہ اپنے نشان چھوڑ گیا۔ وہ سن سی رہ گئی، کھڑی رہی اور اس کے پتھر کے وجود میں جنبش تک نہ آئی اور آذر کسی مجسمے کا گمان ہوا۔ کیا کرنے جا رہی تھی تم؟ انہوں نے غصے میں اس کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر جھنجھوڑے۔ خودکشی کرنے جا رہی تھی؟ پہلے ایک کام کرو، مجھے مار دو اور پھر کرتی رہنا اپنی مرضی۔ ان کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اس پہ بری طرح برس رہے تھے اور یکٹک ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی اور ان کی آنکھیں خالی تھیں۔ آذر نے انہیں چھوڑا اور اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو کمپوز کرنے لگے۔ یہ بات سوچ کر ہی دل باہر آنے کو بےتاب تھا کہ اگر وہ تھوڑی سی دیر اور لیٹ ہو جاتے تو پتہ نہیں کیا ہوا تھا۔ شزرا کو لگا کہ ان کے جسم سے جان ختم ہوتی جا رہی ہے اور وہ وہیں بیٹھی چلی گئی۔ شزرا ٹھنڈے فرش پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ آذر تیزی سے اس کی جانب بڑھے اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے اسے دھیرے سے پکارا، شزرا۔ اس نے بے اختیار سر اٹھا کے دیکھا۔ وہ رات بہت سرد تھی، ہوا ہڈیوں میں گھستی محسوس ہو رہی تھی اور کھڑکی سے چاند کی روشنی چھن چھن کے اندر آ رہی تھی۔ شزرا نے سر اٹھا کے دیکھا تو اس کا چہرہ چاندنی کے ہالے میں چمک محسوس ہوا۔ آذر پل بھر کو بھی اتنا مکمل حسن دیکھ کے مبہوت ہوئے۔ انہوں نے بے اختیار ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو پیچھے کیا۔ کمرے میں مدھم سا اندھیرا پھیلا ہوا تھا مگر شزرا کو یہ مدھم سا اندھیرا بھی بہت گہرا محسوس ہو رہا تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ یہ اندھیرا اس کے رگوں پہ پیوست ہو چکا ہے۔ کیوں؟ کیا تم نے یہ سب؟ اس کی سماعتوں سے آذر کی آواز مدھم سی ٹکرائی۔ پتہ نہیں۔ اس نے چہرہ دوسری طرف موڑ کے گالوں پہ بہتے ہوئے آنسو پوچھے، شزرا تم مجھے تکلیف دے رہی ہو؟ آذر نے اس وقت خود کو بے بسی کی آخری حدوں پہ محسوس کیا۔ نہیں آپ، مجھے تکلیف ہونے سے بہت آپ کو درد محسوس نہیں ہوتا۔ اس نے جیسے ان کو یاد دلایا، صرف ان کی آنکھیں ہی نہیں لہجہ بھی بھیگا ہوا تھا۔ مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ میں تمہارے سامنے ہار جاتا ہوں۔ آذر نے اس کی یکبستہ ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا اور وہ ڈبڈباتی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی اور چند لمحے اس کے چہرے پر نظریں جمائے بیٹھے رہے۔ آپ جانتے ہیں میں آپ کو کبھی ہارتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اس نے ان کی مضمحل چہرے پر نظریں جمائی قطعیت سے کہا اور آنسو آنکھوں سے نکل کر گالوں پہ بہہ رہے تھے۔ تم ہرا چکی ہو، ایک ایسی ہار جس کے بعد جیت کبھی مقدر نہیں بنے گی۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بول رہے، اسے اپنا کسی گہرائی کھائی میں محسوس ہوا۔ میرے دل میں تو اب جیتنے کی خواہش بھی نہیں رہی۔ ایک آنسو پلکوں سے ٹوٹ کر شزرا کے ہاتھ کی پشت پر گرا اور اس نے بے یقینی کے عالم میں ان کی طرف دیکھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے اسے ٹوٹ کے چاہا اور اس نے کیا کیا اس کے ساتھ۔ اس پل اسے لگا کہ وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر پائے گی۔ دونوں کے درمیان ایک طویل چپ نے بسیرا کر لیا۔ وہاں وہ برہان۔ شزرا نے کچھ کہنا چاہا مگر اس سے پہلے ہی آذر نے اسے خاموش کروا دیا۔ شزرا یہ تمہاری زندگی ہے، مجھے کوئی حق نہیں میں کوئی فیصلہ کروں۔ میں بھی تو کر رہا ہوں نا منال سے شادی، تم آزاد ہو اپنے فیصلوں میں۔ انہوں نے جیسے اپنے دل پہ پتھر رکھ کے یہ سب کہا اور ان کے جسم میں سوئیاں سی گڑی جا رہی تھی۔ انہیں لگا اس جملے کے بعد وہ اب ساری زندگی کچھ نہیں بول سکیں گے اور شزرا تو وہ ٹوٹ کے ریزہ ریزہ بکھر گئی تھی۔ ابھی تو اس نے اپنی محبت کا ماتم بھی صحیح سے نہیں منایا تھا اور یکدم ہی یہ کیسی آفت ٹوٹ پڑی تھی۔ وہ آذر کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ ان سے کتنی محبت کرتی ہے مگر اس کے سارے الفاظ اپنی موت آپ مرتے جا رہے تھے۔ اس نے خود ہی تو اس راستے کا انتخاب کیا تھا، اب اپنے انتخاب پہ پچھتانا کیسا؟ وہ اپنی بات مکمل کر کے اٹھ کے جا چکے تھے مگر وہ ان کے خیالوں کے ساتھ وہی بیٹھی رہی اور سوچتی رہی۔ تصویر میں ان کا چہرہ تکتی رہی اور ان کی دنیا میں ابھی تک وہیں بیٹھی تھی اور ان سے باتیں کرتی رہی، ان کی سنتی رہی اور بس خاموشی سے انہی کی ہی سنتی رہی۔